بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن میں گزارش کراں گا ساڈے اج دے مقرر محترم جناب حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی انہاں کے گزارش کراں گا درس قرآن ارشاد فرمان۔ ہن تہاڈے سامنے محترم جناب حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ معزز سامعین حضرات، اج دے درس اندر میں انشاءاللہ تعالی جنتی خواتین دی سردار جگر گوشہ رسول جناب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دی سیرت عرض کراں گا تاکہ اس سیرت طیبہ جو در سنو واسطے آن والیاں میریاں ماما پہنا نو کچھ اسباق حاصل ہون۔ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد چو جو اولاد سیدہ خدیجہ دے بطن چو ہوئی، اس اولاد دے وچوں سب تو چھوٹیاں جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ دو روایتاں نے دونوں روایتاں دے اندر ایک راوی متروک کے ایک روایت دے لفظ طبرانی کبیر دے اے نے حضرت علیہ السلام دی جدو سیدہ خدیجہ نال شادی ہوئی آپ جناب دی عمر سی 21 سال۔ دوسری روایت جو طبقات ابن سعد دی ہے او دی اندر اے الفاظ نے آپ دی شادی جدو حضرت خدیجہ نال ہوئی آپ دی عمر سی 25 سال۔ دونوں روایتاں دی سندی حیثیت ایک جیسی اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر 28 سال 40 سال والی روایت جھوٹی روایت ہے،
یہ روایت صحیح امام دولابی رحمہ اللہ نے الذریۃ الطاہرہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو نقل کی تھی، اور مستدرک حاکم کے اندر سکا راوی محمد بن اسحاق رحمہ اللہ دا قول بھی یہ ہوئی ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دی جدو نبی علیہ السلام نال شادی ہوئی، اماں جی دی عمر 28 سال۔ بعض لوگ وہ جڑی جھوٹھی روایت ہے انہوں پیش کرنگے کہ حضرت خدیجہ دی شادی 40 سال دی عمر چ ہوئی، پھر وہ کہیں گے 40 سال دی عمر اندر شادی ہوئی، 45 سال دی عمر اندر سائنس کہندی ہے، میڈیکل سائنس 45 سال دی عمر تک عورت بانج ہو جاندی ہے، اولاد نہیں ہوندی۔ دیکھو جی 40 سال اندر شادی ہوئی، 45 سال دی عمر بانج، 5 سالاں دی اندر 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے کیسے ہوئے؟ انہوں بنیاد بنا کے پھر وہ کہندے نے کہ روایت دستی ہے کہ حضرت خدیجہ دے بطن چوں آپ جناب دی اولاد اور کوئی نہیں، صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ میں اس اعتراض دا حل یہ تنوں دسیا ہے، جڑے اس جھوٹھی روایت کو بنیاد بنا کے پھر عقلی دوڑ دے نے، انہوں نے غور کرنا چاہیے روایت جھوٹھی ہے۔ صحیح روایت دے مطابق حضرت خدیجہ دی عمر 28 سال جدوں آپ جناب نال شادی ہوئی، 28 تے 17 45 بن دے، 17 سالاں دے اندر 4 بیٹیاں 2 بیٹیاں دا حضرت خدیجہ دے بطن چوں پیدا ہونا بعید از عقل نہیں۔ اس صرف میں تھوڑی جی وضاحت اس واسطے کی ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ دے بطن چوں آپ دی اکیلی بیٹی نہیں، بلکہ بطن خدیجہ تو آپ دی پیدا ہونے والی اولاد پہلی بیٹی حضرت زینب، دوسری حضرت رقیہ، تیسری ام کلثوم، چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ایک اور بھی اعتراض کیتا جاتا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام دیاں باقی بیٹیاں بھی آپ دیاں ہوندیاں تے جس طرح حضرت فاطمہ دی شان انہاں دی فضیلت اندر کئی روایتاں نے، تو دوسریاں بیٹیاں دی بھی ہونیاں سن۔ جبکہ یہ چیز موجود ہے جدو حضرت زینب رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے آئیاں زخمی حالت، تے نبی علیہ السلام اپنی بڑی بیٹی نو دیکھیا، آپ دیدہ ہو گئے، تے آپ نے فرمایا ہیا افضل بناتی، اے میری بیٹی زینب میریاں بیٹیاں چو افضل ہے، اور انہوں میری وجہ تو تکلیف دیتی گئی، اور زینب دا گناہ کوئی نہیں، صرف اس واسطے انہوں تکلیف دیتی گئی کہ اللہ دے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی ہے۔ کیا ہے فضیلت نہیں؟ اس واسطے یہ ذہن بناؤ، کوئی اگر تانوں اس گل تو ورگلانا پھسلانا چاہے
قائم رہا جے کہ حضرت نبی اکرم علیہ السلام دی سیدہ خدیجہ دے بطن چو اولاد کلی بیٹی سیدہ فاطمہ نہیں بلکہ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، قاسم، عبداللہ جدا لقب طیب اور طاہر۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ دوسریاں انہ دیاں پہنا پہلے فوت ہو گئیاں، انہ نے اے اپنیاں دوسریاں پہنا تو بعد حتیٰ کہ نبی علیہ السلام دی وفات تو بھی بعد فوت ہوئیاں، چونکہ ایک کوئی بیٹی آخر تے آپ دی رہ گئی سی، ہن چون دی محبت جدوں ایک نو زیادہ ملی، ظاہر بات انہاں دا تذکرہ زیادہ ہونا ہے۔ یہ مطلب ہے نہیں کہ باقی آپ دی اولاد دی سی، بیٹے بچپن فوت ہو گئے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت تو آپ نے جو اعلان نبوت فرمایا اس تو قبل پیدا ہوئیاں، نبی علیہ السلام دے نال بچپن دے اندر ہی اپنے ابو نال بڑی والہانہ محبت، انی محبت کہ آپ دی کوئی دکھ تکلیف سیدہ برداشت نہ کر دیاں۔ صحیح بخاری چاندہ ہے ایک دفعہ نبی رحمت علیہ السلام بیت اللہ شریف نماز پڑھ رہے نے، کفار مکہ ابو جال، عتبہ، شیبہ، ربیہ، عقبہ بن ابی معیط اور دوسرے بھی اے مطاف دی جگہ تے بیٹھے تے ابو جال کہنے لگا جدو نبی علیہ السلام نو سجدہ کردیاں دیکھیا، کہندہ آج کوئی جائے نہ کم کرے، او فلانے قبیلے نے اونٹنی ذبح کیتی ہے، انہاں نے اودی آنتلیاں اودی بچے دانی وغیرہ کڑ کے فلان جگہ سٹی ہے، وہ تو چکے تیسرے اجر لے آکے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن تے رکھ دے تے آج مزہ بڑا ہے، شغل بڑا لگا بھئی ماننا نے گل کئی۔ عقبہ بن ابی معیط اٹھیا کہنا ڈیوٹی میں دینا، گیا وہ سارا اجر وغیرہ انتلیاں چکیاں بچے دنی وغیرہ آپ دی گردن تے لے آکے رکھ دیا۔ حضرت علیہ السلام سجدے پہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہندے ہیں میں نے احساس تے بڑا ہویا لیکن میں نہ تو ڈر دیا قریب نہ ہویا تے میں سیدہ فاطمہ نو کر جا کے دسیا پہ اے معاملہ ہے بچپن ہے تے سیدہ دوڑ دیاں آئیاں تے اپنے ابو جان دی کمر مبارک دوئے ساری حجری وغیرہ ہٹائی۔ صحیح بخاری دے لفظ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابو دی کمر تو گندگی ساری ہٹا کے اے حجری اے آنتلیاں ہٹا کے تے اینا کفار وال مخاطب ہویاں نے اینا نو مندیاں نے مندہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں تو فارغ ہوئے۔ اتھے آکے نا بعض لوگاں نے روایت دی شکل بدل دیتی، صوفی قسم دے لوگاں نے انہاں کہ حضرت فاطمہ اسرات چوک کے بد دعا کر لگیاں تے نبی علیہ السلام نے بیٹی دے ہاتھ پھاڑ لے نہ پتر بد دعا نہ کری، اسی یہ نہ واسطے زامت بن کے نہیں آئے، یہ جھوٹ ہے۔ کئیاں لوگاں نے نبی علیہ السلام نو پیش کی میں کیتا بس جی جو بھی ہویا آپ نے فلان جگہ معاف فلان ادھر کوئی شک نہیں،
کئی مقامات تے آپ نے لوگاں دیاں غلطیاں خطاواں نو معاف کیتا ہے، لیکن کئیاں جگہ تے نبی علیہ السلام نے غصہ بھی بخایا، کئی جگہ تے نبی علیہ السلام نے اکثر دعاواں دیتیاں تے کئی جگہ بد دعا بھی دیتی۔ جو احادیث اندر چیزاں آندیاں نے پیش کرو، لیکن بعض صوفی قسم دے لوگ جنہاں نے ایک دو شکل اندر ہی آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے، الفاظ بدل کے اپنے کو بیان کرنے۔ اس موقع دے نبی علیہ السلام نے سیدہ نو روکیا نہیں، بخاری دے لفظ نے سیدہ نے انہاں کافراں نو گالیاں دیتیاں، دینیاں چاہی دیاں سن۔ نبی علیہ السلام نے جڑا شروع کرن، پھر آپ نماز تو فارغ ہوئے، ہن آپ نے انہاں دعا نہیں دیتی، آپ نے بد دعا اللہم علیکہ بقریش 3 دفعہ آپ نے کیا، اللہ انہاں قریشیاں نو پھڑ لے۔ پھر نبی پاک نے 7 بندیاں دے نام لے، اللہ اینو بھی پھڑ لے، اینو بھی پھڑ لے، اینو بھی پھڑ لے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہندے میں دیکھیا جدہ جدہ نام نبی پاک نے لیا، میدان بدر اندر میں قتل ہویا نو کھوے ڈگیاں دیکھا، جدہ جدہ نبی پاک نے نام لیا، بد دعا لگی میرے نبی دینا اور بد دعا دیتی نبی پاک نے۔ یہ مطلب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ مطلب ہے نہیں کہ آپ نے کبھی بد دعا نہیں دی تھی، جتھے بیکھیا حدوں ود گئے نے انہیں واسطے بد دعا کیتی نبی پاک، مورا لگ گئی، کیونکہ نبی پاک بول دی اللہ دی وحی نال سن۔ اللہ اکبر۔ عرض کیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر اسلام دی کمر مبارک تو انہوں نے اجر اتاری ہے۔ پھر سونے پیغمبر نے مات تو فارغ ہوئے، سونے پیغمبر نے نہ دے واسطے بد دعا کر دیتی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ دا بچپن لیکن اپنے ابو نہ کنیاں محبتانے ہیں۔ ایک اور موقع آیا، مسند احمد دی روایت ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ نے ایک دے آئیاں تے رو رہیاں نے، حدیث اندر لفظ نے رو رہیاں، ابو جی دے کول آئیاں رو رہیاں، بیٹا خیریت ہے؟ ابو جی میں آئیاں خود اپنے کنہ نہ سن کے آئیاں، قریش مکہ لوگ جمع نے حتیم اندر، انہوں حجر بھی کہندے نے حتیم بھی کہندے، حجر اندر جمع نے حتیم اندر، تو کہہ رہے نے آج محمد آلوے صلی اللہ علیہ وسلم سارے رل کے عملہ کرو، کوئی ایک انہوں مار دے لے۔ تے رو رہی ہیں اپنے باپ نہ لینی محبت، والد صاحب نہ لینی محبت، بچپن دے اندر بچپنا اینی محبت کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہیاں نے تے اپنے ابو نو آکے دس دیاں نے، ابو جی انہاں لوکاں نے تواڈے بارے اے پیغام دیتا ہے، میرے پیغمبر فرماندے نے بیٹا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے ویلے تیاری کر دے نے تے مطاب بیت اللہ دے اندر چلے جاندے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام تے جا کے پھر انہاں لوکاں دا نام لیا، نام لے کے کیا اللہ پھڑ لے۔ حضرت اب راوی حدیث بیان کر دے نے انہوں میدان بدر دے اندر میرے پیغمبر دی بد دعا دے نال اللہ نے پھڑ لیا۔ دسنا کی جانا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بچپن دے اندر بھی اپنے ابو جی نال والہانہ محبت کریا کر دیاں نے، والہانہ۔ ان بات میں اگے چلاواں، میرے پیغمبر علیہ السلام جدوں مکہ مکرمہ تو ہجرت فرما کے تشریف لے آئے مدینہ، اور چل دیاں ضمناً عرض کراں، چلو اشارہ کر دیں گا تب ہی وضاحت ہو جائے گی۔ ہجرت آپ نے فرمائی دنے، رات نو نہیں، دنے۔ رات علیہ روایتاں ضعیف نے، ایک بھی صحیح نہیں، تے دن علیہ روایتاں صحیح بخاری دیاں۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے آپ چمک دی دوپہر، گرمی بڑی شدت دی سی،
سر تے رومال رکھیا گرمی دی وجہ تے سانو کسے دسیا کہ نبی علیہ السلام آ رہے نے تے آپ اج معمول تو ہٹ کے آئے. نبی علیہ السلام دا معمول سی کہ آپ صبح و شام آندے لیکن اج معمول تو ہٹ کے. اما جی فرما دیا نے چمک دی دو پیر نو میرے پیغمبر ساڑے کار آئے نے آکے کہندے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نے فرمایا میں تیرنا کو راز دیاں گلنا کرنیاں نے راز دیاں اس طرح کرے انہوں نے ذرا کروں کٹ. نبی علیہ حضرت ابو بکر کہندے یا رسول اللہ میرے کار اندر کوئی ایسا بے اعتمادہ بندہ نہیں. ایک تواڈی بیوی عائشہ ہے ایک میری بیٹی اسماء ہے ایک میری بیوی ہے. با اعتماد نے گل ہوئی نا اعتماد ہویا. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہندے نے آقا سونیا کھلے دے راز دیاں گلاں کر دے وہ اس گل تو میریاں ماما تے پہناں نوں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کر دیاں گلاں نوں آؤٹ نہیں کرینداں کر دیاں گلاں نوں. لیکن میریاں اکثر ماما پہنا دے ہاضمے بڑے کمزور نے گلاں نوں ہضم نہیں کر دیاں. پتھر لکڑی سب کچھ ہضم نے کر دیاں گلاں نہیں ہضم. جب تک کہ دے پنجاں چونر کرنی لینی انہی دیر سکون نہیں ہونا دینی. بندے ایک دی شادی ہوئی انہیں کہا یار میں از ماما میری بیوی کوئی ہاضمے دی کنی کو پکی ہے. انہیں دعانا پھڑیا متیرہ انہوں لاکنا ٹک چیرہ دیتا ایدہ ہون پانی سرک سرک نکلیا اتے سفیر رومال بن لیا تے کر گیا تے بیوی نے جا کے جلدی کری صندوق دا دروازہ کھولا. اسا کہا ہویا کہ اچھا تین بائی دس جلدی کر دلا صندوق دا دروازہ کھولا. انہیں کھولیا چوکے لپیٹے آسی تے پانی نکل دا سی پہ سرخ انہیں پھٹا پھٹ صندوق رکھیا. یہ کی دے دسی نہ کسے نو میری لڑائی ہو کسی ایک بندے نال تے میں وہ دا تون لا کے نا سر لا کے لیندہ تے میں رکھیا لیکن تو دسنا نہیں کسے. اسا کہا جی ٹھیک. بندہ ہون سون گیا اینو ہون رات کتھے نیند آئے نال دی گوانڈر بنی سی پہن سکینہ گل سن تیرا میرا ٹیڑ پہ ڈک نہ تو کدی میرے تو گل چھپائی نہ میرے تو چھپائی. میرے شوہر نے نا ایدی کے نہ لڑائی ہو گئی انہیں ایدی تون لا لے اندیا تے سر لے آکے رکھیا یہ تھے صندوق چھا انہیں کسی نہ گالے نہ کری نال پکیاں کرن ڈائی کسی نہ گالے نہ کری تیرے ٹیڑ جنی پچن ڈائی وہ دے چھ پچے او دی اگو پہن کو بنی سی انہیں ادھنا کر دیتی او دی اگو پہن بنی انہیں ادھنا کر دیتی. گل پھیل دی سارے قصور میں پھیل دی. خبر ٹر گئی تھانے او بھی دوڑ دے آئے اگو گل بنانا پھر بنا بھی لیندے نے. پولیس نے آکے چھاپا مارے دیواراں ٹپی اندر آئے کھولے صندوق ہو سکا ہویا کہ صندوق کھول صندوق کھولے آنا بھی جو کڑیا دے دوانا. انہیں کہا کہ ڈرامہ کیتا ہے انہیں کہا کوئی نہیں. انہیں کہا سانو دیا خبر ملی سی اس نے کہا تُسی ابھی پجے پھر ہو میں تے اپنی بیوی نے مان دیا سے دا آزمہ کنہ کو پکا ہے. اے حال ہے اکثر سڑیاں ماما پہنا دا کاش میریاں ماما پہنا ایس واقعہ تو ہی سبق حاصل کر لیں. کران وچ وادیاں کاٹیاں ہوندیاں رہندیاں نے کردیاں گلاں کاری رکھی دی. ذرا کو کدے شخامتی شکایت آئی ہے اتنی دیر کھانا نہیں ہضم جب تک وہ دساں کرانچ دس نہیں لے. ویسے اور موبائل آ گیا ہے ذرا خامد نے چڑھ گیا ہے پاپا جی میں نہیں اس کر رہنا یہ تو بندہ ہی بڑا گرم ہے. جب تک پیکیاں شکایت نہیں لا لئی میں اسے واسطے اکثر تک جاوے کہنا جوان نو آتیاں موبائل نہ دیو یہ دی بڑی خرابی ہے. موبائل دے فیدے کٹنے خصوصاً جوان نو آتیاں واسطے. ہاں جدو مچور عمر دے چلیاں جان پھر چلو انہاں دے دیو تو کوئی قباحت محسوس نہیں ہوتی لیکن پھر بھی پرہیز بہتر. اللہ اکبر اللہ اکبر.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہندے نے آقا سونیا کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشانی نہیں گل کر دے وہ آپ فرماندے نے اللہ نے مینوں ہجرت دا حکم دے دیتا ہے حضرت جی تو کلیانو کہ مینوں بھی نہیں تو میرا ساتھی ہے تیری میری مصاحبت ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں تے میری بہن اسماء بنت ابی بکر نے مل کے دعاں دا راشن پانی سبردارا شرطانی تھیلے وے بنیا تھیلے وے پاگے بن کے تے انہاں دے سپرد کر دیتا ہے ثم لاحق بالغار پھر ابو بکر تے میرے پیغمبر نکلے نے تے سدھے غارے سور دے وے چلے جاندے نے آ حدیث پاک دس رہی ہے واضح صحیح بخاری دی دوپہر دے وقت ہجرت ہوئی مکہ مکرمہ تو ہن اگے چلیے بات عرض کر لگا مدینے آئے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا جوان ہو چکیاں نے سن نسائی بے چاند آئے حضرت ابو بکر تے عمر واری واری رشتہ پوچھن آئے اپنے واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ چھوٹی عمر دی بس اینا لفظ پڑھنے حضرت ابو بکر نے رشتہ اپنے واسطے پوچھے آپ نے جواب دیتا حضرت عمر نے بھی پوچھے آپ نے فرمایا فاطمہ دی عمر چھوٹی ہے ایک دن ہن میں طبقات ابن سعد دی پڑھنا کر رہا تھا انصار دی مجلس لگی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وچ بیٹھے حضرت علی کولوں دی گزرے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہندے نے علی جی ساڈا مشورہ ہے نبی پاک دے کو جاؤ تے نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی دا رشتہ پوچھو نبی پاک دی بیٹی دا رشتہ پوچھو حضرت علی دی طبیعت بالخصوص نبی پاک دے سامنے بڑی شرمیلی سی کہن کو آنتے چلے گئے تے ٹائم کوئی نماز دا نہیں سی اس ٹائم تو ہٹ کے گئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو سلام پیش کر دینے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے علی کیویں آئے خاموش علی رشتہ پوچھنا ہے جی کیونکہ آپ محسوس کر گئے آج کل نہیں جڑے سیانے لوگ آندے نے سیانا بندہ ہوئے فلانا بندہ ایڈا سے نہیں ذرا جاندے بندے نے پہچان لیندا تے میرے نبی تو بڑا دنا کیڑا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے آتے حضرت علی نے ہاں کر دیتی ہے میرے پیغمبر کہندے نے اہلم و سہلن مرحبا حضرت علی واپس جاندے نے مجلس انصار دے اندر پہنچے نے انہاں نے پوچھے دسو کی جواب ملیا جی آگل نبی پاک نے فرمائی ہے کہندے نے پھر تے مسئلہ ہی حل ہو گیا نبی پاک نے قبول کر لیا آخر ایک دن حضرت علی نو بولایا تے نبی پاک نے سیدہ دا نکاح حضرت علی نال کر دیتا ہے کیونکہ اس ویلے نبی پاک نے اجے سیدہ فاطمہ نو پوچھیا نہیں حضرت فاطمہ نو میرے پیغمبر نے پوچھیا انہاں دی رضامندی لئی ہے حضرت علی نال نکاح کر دیتا ہے لیکن اجے رخصتی نہیں نکاح ہو گیا تے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول اجے مقام نہیں سامان نہیں انہاں دے کول اجے ولیمے دے کھانے دا بندوبست نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان بدر دے مال غنیمت دے وچوں ایک اونٹنی ملی ہے ایک اونٹنی نبی پاک علیہ السلام نے مال خمس دے وچوں انعام دے دیتی ہے دو اونٹنیاں انہاں نے کنساری دی حویلی چ بنیاں نے اس حویلی دے سامنے ایک حویلی دے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شراب پیتی ہے اور بھی کو لوکی ہوتے نے ایک لونڈی گانے ایک شعر پڑھ دیئے دے اشعار پہ سن دینے حضرت امیر حمزہ عنہ شراب دانس ہے اس ویلے شراب اجے حرام نہیں ہوئی حضرت امیر حمزہ نے اسے نشے دے اندر حضرت علی دیاں اونٹنیاں دیاں کوہانا کر دیتیاں نے اینا دیاں ککھاں پاڑ دیتیاں نے اونٹنیاں مر جان دیاں
ہوندیاں نے تے جناب علی رضی اللہ عنہ کوئی خبر نہیں. حضرت علی تے بنو قینقاع دے سنیاریاں دے کل گئے نے کہ تسی سنیارے ہو, تسی پٹھیاں تھلے اسخر کہاں جلاندے ہو, تے جے میں تنو اسخر کہاں کٹ کٹ کے لیا کے دیام تے کس ریڑ تے لبو گے. ہن آجے سید آنے سید جناب علی رضی اللہ عنہ ضرورت پیسیاں دی انہاں اے نہیں کیا پکڑ لو کشکول تے در در تے ٹر پو صدقہ اپنے فقیران دا دے سونیا. کشکول پڑھ کے ٹر نہیں پہ جناب علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کیا میں ہتھانل کمائی کر کے اپنے ولیمے دا بندوبست کرانگا, کردہ سامان بناواں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گل بات کر دینے, ایک بندے نو نال تیار کر لیں دینے, ایک اونٹنی تے دوست کہاں لادنی دوجی تے میں لاد لواں گا. حضرت علی جس ویلے اونٹنیاں والان دینے انہاں دی حالت دیکھیے آپ دی دا ہو گئے. میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر ساری بات کر دیتی ہے. اللہ اکبر. سارے پروگرام تے منصوبے بچے رہ جاندے نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سارے منصوبے بچے رہ گئے. آخر انہیں معاملات ڈلے ہو گیا, لیٹ ہو گیا. ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مجلس انصار دے کولوں دوبارہ ایک دن گزرے نے. انہاں نے بلایا تے کہندے نے علی جی رخصتی کیوں نہیں کر رہے ہیں. فرماندے نے کہ میں کرا میرے کو ولیمے دا بندوبست نہیں, کردہ سامان نہیں. حضرت صاحب بن عبادہ کہندے نے لو جی اس طرح کرو مینڈا میں دے دینا. نبی علیہ السلام دی حدیث ہے اولم ولو بشات, ولیمہ کر پاویں ایک بکری کر لے. اس نے ٹیلی بکریاں ہوندی ہیں سستیاں, پاویں ایک بکری لے کے ذبح کر لے, ولیمہ کر, ولیمہ کرنا چاہیے. لو جی مینڈا میں دے دینا. بکری نہیں مینڈا, مینڈا چونکہ بکری دی بنسبت بڑا ہوندا سی اس وقت کافی. مینڈا میں دے دینا. تے کچھ انصار نے کیا لو جی روٹیاں ساڈے ذمہ رہی ہیں. اینو اے جے طریقہ شادیاں تے تامن دا اساں تے رکھے نا نیوندرے. او منیا اور میں تیرے منڈے دے بیاہ تے 1000 دیتا, تم 1000 واپس کرنے وعدہ کر. ہن تھوڑے دے کے بہتے لینے اینو کی آندے نے سود. سود شادیاں نے حلال پیسے دے کے انو سود بنا کے حرام کرن دے. اللہ دے بندے ہو نہیں جو دینے بطور تعاون. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. رب العالمین فرماندے نے نیکی تے بھلائی دے کماں دے اندر ایک دوسرے دا تعاون کریا کرو. تعاون دی نیت تے دینا جو دینا. مولوی صاحب تعاون دی ایدہ مطلب اگر آپ کچھ بھی نہ دے وے, کھا پی کے ٹر جے, نہ روٹی کھا گئے نہ پچھلے ہضم کر جے, خسمانو کھائے پھر کی ہے. جے تے دو دیتے نے ثواب دی نیت تے تینو ثواب انہیں نہیں دینا, تینو ثواب اسمان والے دینا تے انہیں ثواب تیرے نامہ مال چ لکھاتا ہے. تے جے تو دنیا داری دی خاطر دیتے تے تینو ککھ نہیں پھر سود بنا کے لینا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بات را توجہ فرما دے رہا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ انصار کی کہندے نے کہ اسی طرح تامن کرنے یا رخصتی کر لے. آخر کارے تو دسیا کہ شادیاں بیاواں تے تامن ایک دوجے دا کریا کرو, اے سنت طریقہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اے دلیر ہو جاندے نے, نبی پاک دے کول جاندے نے. حضرت جی سیدہ فاطمہ دی رخصتی کر دے وہ. میرے پیغمبر فرماندے نے حق مہر واسطے کچھ ہے ہی؟ حضور کچھ نہیں. فرمایا حتمیاں زرا کتھے ہی؟ ہاں ہوتے ہے. فرمایا آتے بہائیا اوہی دے دے. حق مہر دے طور تے حتمیاں زرا ہی دے دے. ابو داؤد دی روایت حضرت علی نے حتمیاں زرا حضرت فاطمہ نو حق مہر دے طور تے دے دی.
ہوں اتنے ذرا وضاحت تھوڑی عام طور تے لوگ یہ بیان کردے نے حضرت علی نے وہ زرہ ویچی، حضرت عثمان نے 480 درہماں دی خریدی، انہاں پیسیاں دا جہیز بنایا، انہاں پیسیاں دی خوشبو خریدی، لیکن یہ روایت کسی بھی صحیح سند تو ثابت نہیں، من کڑھتے بات۔ اور انہاں لوکاں نے روایت کڑھی ہے جڑے کہندے نے جہیز لعنت ہے، حالانکہ جہیز لعنت نہیں، جہیز میرے نبی دی سنت ہے۔ شرم نہیں ہوندی ہے نا لوگاں لفظ بول دیاں، سنت اتے لعنت دا لفظ بول دے۔ میں مسئلہ انشاءاللہ ہنے حل کرنا، ذرا توجہ فرمایا جائے۔ میں اج موضوع سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سیرت دا رکھی اس واسطے، یہ چو بہت زیادہ اسباق ملنے نے، بہت زیادہ مسئلے حل ہونے۔ بات عرض کر لگا ہن بات غور کرے آجے روایت من کڑت پیش کر دیتی جاندی ہے، لو جی حضرت علی نے جہیز بنایا، نہیں حضرت علی نے زراعت حق مرد طور تے سیدہ فاطمہ نو دے دیتی ہے۔ یہ روایت میں سن نسائی تے سن نبی داؤد دے وچوں پڑھ رہا ہن اگلی بات تے غور کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حضرت فاطمہ دی رخصتی ہوئی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ نو بطور جہیز اپنے کلو چیزاں دیتیاں نے، چکی دیتی ہے، کڑا دیتا ہے، مشکیزہ دیتا ہے، گدہ دیتا ہے، چادر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سامان میرے پیارے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو رخصتی دے ویلے سامان دیتا ہے، انہوں کیا جاندہ ہے جہیز، کیونکہ عربی زبان دے اندر جہیز لفظ جہیز دا معنی ہوندہ ہے تیاری، بیٹی نو رخصتی کرن وقت تیاری تے جو لگے او جہیز ہے، حتیٰ کہ ایڈا انہوں اس وقت رخصتی دے وقت تو اچھا سوٹ پایا ہے وہ بھی جہیز ہے، انہوں جو بھی دے رہے ہو جہیز ہے۔ میں جمعہ پڑھایا تے جمعہ تو بعد وہ ایک تحریک ساڑے لاہور وچوں چلی سی بڑی، جہیز تو بچو جہیز ایک لعنت ہے۔ وہ ایک بابا جی انہاں کہتے خبر ملی، میرے کو لاگے تھیلا انہاں پکڑیا دے چونہ پمفلٹ وغیرہ رکھے، میں نو کہنے لگے جی اے جہیز دے بارے توڑا کی موقف تسی بیان کیتا ہے پچھلے جمعہ، میں کہا جی کیتا ہے کی توڑا موقف، میں کہا جی میرا موقف ہے جہیز جائز ہے، لعنت نہیں سنت ہے۔ کہنے لگے کہ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ انہوں نبی پاک نے جہیز دیتا ہے، دوجیاں بیٹیاں کیوں نہیں دیتا؟ میں کہہ جی حضرت زینب نے دیتا ہے ہار، جیڑا بھی رخصتی دے وقت چیز دیتی جائے جہیز جی حضرت رقیہ تمہیں کلثوم کیوں نہیں دیتا؟ میں کہہ جی حضرت عثمان خود مالدار تھا، ضرورت نہیں سی، کیونکہ جہیز واجب نہیں، فرض نہیں، لیکن جائز ہے، اگر کو دینا چاہے تے جائز ہے، سنت ہے، انہوں لعنت کرو گے تے گناہگار ہو۔ جہیز جائز ہے، واجب نہیں، دینا چاہے تے جائز ہے۔ ہاں لڑکے والے مجبور نہ کرنا، لڑکی والے اگر طاقت رکھ دینے، داماد غریب ہے تامن کرنا سنت ہے، وہ بھی کنجوسی تو کامن ہے۔ لڑکی والے صاحب حیثیت نے، لڑکے والے کمزور نے، لڑکی دے ورثہ تامن کرنا سنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جہیز دی بات ہے۔ چلو ہن چل دیاں برات دی بھی گل کر لاں، کیونکہ کئی بارات دے بھی بڑے سخت خلاف ہوتی، دیکھو کڑی والے دے کرو روٹی کھانی تانوں شرم نہیں آئی وغیرہ وغیرہ۔ جڑا میں پہلے حوالہ تے الذریۃ الطاہرہ امام دولابی دی اچ پڑھو حضرات۔
حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جس ویلے نبی پاک دینا نکاح ہویا ہے، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابو نو بلایا، انہاں دے ابو آ جاندے نے، اپنے ابو نو کہندیاں نے ابو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں پیغام نکاح کلیا، میں انہاں دا پیغام قبول کر لیا، جو کہ تسی میرے ولیو میرا نکاح انہاں نال کر دیو۔ ایتھے ایک اور بھی مسئلہ ہویا، حضرت خدیجہ دا نکاح حضرت خدیجہ دے باپ خویلد نے نبی پاک نہ پڑھایا ہے، عام مشہور ہے کہ سردار ابو طالب نے پڑھایا، غلط ہے۔ حضرت خدیجہ دے والد خویلد نے پڑھایا، میں حوالہ توڑے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہاں ایتھے ایک اور بات دی وضاحت، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش دے چیدہ لوگاں نو بلایا ہے، ان قریش دے کئی قبیلے نے، انہاں وچوں ہاشمی قبیلہ بھی قریش دا قبیلہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے انہاں دے واسطے کھانے بھی تیار کیتے نے، مشروبات بھی تیار کیتے نے، کڑی والے دے گھروں کھانا پکیا جائے۔ حضرت خدیجہ کڑی سی نا، ساڑی بولی چ نبی علیہ السلام تے لڑکے سن، مرد سن، خامد سن، تے لڑکی نے اپنے گھروں آپ کھانے پکوائے نے، کنہ واسطے جڑے براتی آ رہے، اینے سخت سی ہو گئے، برات دا کھانا رحم ہے، جہیز لانا تے وغیرہ وغیرہ۔ او اللہ دے بندیوں کوئی دین پڑھتے لو، فتوہ بھی دے لو۔ ایدہ مطلب ہے جننے جہد دینا مسلمان سارے لانتی نے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات عرض کر رہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سونے پیغمبر فرماندے نے، اے خطبیاں ذرا کتھے ہی؟ ہاں حضرت ہوتے گولے، فرمایا آتے غاب ایا، او خطبیاں ذرا جڑی ہے سیدہ فاطمہ نو دے دے۔ حضرت فاطمہ نو خطبیاں ذرا دے دیتی جاندی ہے، حق مہر دیتا عورتیں رخصتی ہو جاندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام دے ٹائم حضرت فاطمہ دے کار آئے، میرے پیغمبر نے پانی منگوایا، حضرت علی تے سیدہ فاطمہ تے چھڑ گیا، میرے پیغمبر انہاں دعا واسطے دعا کر دینے، اللہم بارک لہما و بارک علیہما و بارک لہما فی شبلہما۔ اے اللہ تو اینا دعا نو برکت عطا کر دے، اینا دعا دے واسطے برکتاں رکھ، اینا دعا تے برکتاں نازل کر۔ اللہ تو اینا نو جڑی اولاد دے میں اس نسل دے اندر بھی برکتاں پا دے۔ میرے پیغمبر نے دعا واسطے دعا کر دیتی ہے۔ ان دونوں میاں بیوی واسرے نے محبت ود گئی، محبت دونوں دی آپس اندر ود گئی، تے محبت ایک دن نا محبت پرے مولوی باس ہو گئی دونوں میاں بیوی دی۔ حضرت علی کہندے نے جنی نبی پاک نے میرے نام محبت کر دینا فاطمہ تیرنا نہیں، حضرت فاطمہ کہندیا نہیں میرے نام بہت ہی محبت، او کہن میرے نام بہت، اے مجموع زوید دی روایت ہے، او کہن میرے نام، چل پھر حضرت نبی پاک تو فیصلہ کروا لینے کتنا محبت بہت ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت پاک دے وچ آ جاندے نے۔ ہن بعد رات تساں توجہ دینا سنیے دے تو بڑے مسئلے حل ہونے نے۔ حضرت سونے پیغمبر کو دونوں چلے گئے تے حضرت فاطمہ تے حضرت علی تو بھی زیادہ شرمیلی طبیعت دیاں سن، شادی شدہ نے ابو دے سامنے جاندیاں شرمیلی طبیعت۔ آج کل دیاں دے کوڑیاں کمواریاں لڑکیاں باپ دے سامنے کوئی شرم حیا دا لہجہ ہی نہیں رکھدی، لباس شرم و حیا والا، ننگے سیر دبٹے لتھے، میں مننا محرم رشتہ ہے، لیکن الحیاء من الایمان، حیا شرم ایمان دا جز ہے۔ پرانا وقت سیتیاں نے باپ دے سامنے ہونا، اپنے کپڑے نو سمیٹ کے ہونا، چجک کے گل کرنی، آج جو وقت ہی نہیں رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
بات را توجہ فرما دے ڈایا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت تے چادر ہوئے سیدانو حضرت علی کرو گال تے سیدہ خاموش آپ نے فرمایا کی گال ہے حضرت علی کہندے نے حضور چلو میں ہی بیان کر دینا آج میری تے فاطمہ دی باس ہون رہی سی حضرت علی کہندے نے میں کہنا سا نبی پاک میرے نام محبت زیادہ کر دے تے فاطمہ کہندی سی میرے نام زیادہ کر دے اسی آکھیا چلو فیصلہ تواڈے تو کرا لینے آئے ہائے ایتھے ذرا گل نبی پاک نے فرمایا نا مینوں اللہ نے جامع کلام دیتا ہے نبی پاک ایک جملہ بولن جویں پنجابی کہندے نا دریا نو کوزے وچ بند کرنا ایک جملہ نبی پاک بولن دریا کوزے وچ بند ہو جائے نبی پاک نے فرمایا علی عزت تیری بہتی ہے محبت فاطمہ دی بہتی ہے ایک کوئی جملہ ہے لونے دے جو تساں سارے سبق لینا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پیارے علی تینوں بیٹی دیتی ہے تو میرا داماد ہے جوائیاں دی عزت ہوندی ہے عزت تیری زیادہ ہے محبت فاطمہ دی زیادہ کیونکہ فاطمہ بیٹی ہے اولاد نال فطری محبت ہوندی ہے محبت عزت پلا دے فرق کی ہے فرق کی ہے محبت تی آئی ہے تی جوائی آئے نے مہینے بعد آئے نے 1.5 مہینے بعد آئے نے 2 مہینے بعد آئے نے آندیاں سار جوائی واسطے 4 پائی بچھائی سونا بسترہ لایا ایتھے بیٹھو جی اوتھے بیٹھے نو وضو بھی کرنا ایتھے پانی لے آندے لے ایتھے کر لو کوئی کام میں بیٹھے نو حاضر اے عزت ہے نا تے تی بھی تے نال سفر کر کے آئی ہے چار پترہ ترہ فٹ فٹ برتن تو چار پترہ کھانا بنا ایک ہی گال تی نہیں سفر کر کے آئی وہ نہیں جی یہ تے پھر کردہ فرد ہو یارا تیرے محبت ہی گال لاوے کتے گال لاوے فطرت فطری چیز ہے مائل بندہ تی آل ہوندہ پاہمیں کتے کو تھوڑا چگڑا فیصلہ بندہ کران لگے نا تو کوشش یہی ہوندی ہے تی دا ہی ساتھ دیو یہ محبت ہے اے تو ثابت ہویا کہ جوائیاں دی عزت کرنی چاہی دیئے جوائیاں دی عزت کرنی چاہی دیئے لیکن ساڑھا معاشرہ بھی جوائیاں دی عزت کر رہے ہیں شادی ہو گئی جوائی صاحب آگئے وہ کتے چلے گئے نماز پڑھن تے واپس آئے تے ہوندیاں نو 4 پہ بچھائی بغیر وان تو نا بغیر انہیں 4 پہ پڑھی وہ تے کھیس پایا پائن جی بیٹھو ہون پائن رہا دی بیندیاں جو عزت ہوگی پتہ لگ گیا ایک ہی ایسے فیملی ممبر بنان رہے ہیں فیملی ممبر چاکے کھولن رہے ہیں تیرے کرسی دے بٹھایا تے تھلے سوئیاں رکھ چھڑیا شگر لگن رہے ایک کون ہے یہ بہن جی نے تے آڑا جتی چوری کرنا ہے تے کر کر چلن رہے ہیں نا جدو مکلاوے ہونا تے جوائی دی جتی چک لے میں نے بھی کیا سی ہونا تیری یہاں جتی چکنی تے میں کہا چک لو میں کہا تُسے ہی دیتی ہے توہا چک لو نبی پاک نے فرمایا توہا دے کے واپس روین جے میں کتے نے چٹی دے چٹ لو انہاں کہا نہیں یہ نہیں شکر جدن اپنی پاک کیا ہوگے نا ادھر چکو گے میں کہا جدن میں اپنی پاک کیا ہوں گا چکو گے نبی پاک نے فرمایا قرآن بھی کہندہ چوری کرے ہو دے ہاتھ کٹو ایک کولو کہیں دیئے ہور دے رو مولویاں رشتے اللہ اکبر اللہ اکبر اے اس طرح ہو رہی ہے اللہ دے بندے ہو جوائیاں دی عزت تے جوائیاں کے بھی اپیل ہے تو اڈی مہربانی تو اڈی عزت ہوئے میں ایک پیر سوریاں دے مارا اینا دے سارے دیا وہاں کٹ دیا اور تو ایڈا پولا جوان نہیں صرف گل لے وے انہیں تیری تی دیتی ہے تیاں دے لئے تے اس طرح کری دیا نبی علیہ السلام نے انہی عزت کی تھی انہی عزت اللہ اکبر حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ جدو نکاح ہو گیا انہوں نے قبیلے تبلا فرمایا جویریہ دی بلہ تو سارا قبیلہ ہی چھڑ دے انہی عزت سسرالی قبیلے دی میں صرف سورے دی گل نہیں کر رہا سالے دی گل نہیں کر رہا پورے قبیلے دی گل کر رہا نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلم دی روایت صحیح مسلم اللہ تو انہوں مصر دی فتح دے گا تے جدو مصر دی فتح دے تو انہوں لوگاں لحاظ کرے آجے میرا سسرالی قبیلہ ہے ماریا کٹیا سا نہ میرے سوریاں دا علاقہ ہے انہوں دا لحاظ کرے آجے لحاظ تے ساڑھے جا لحاظ ہوں دے
جوائی سہرے دے گل پین دیا، سہرا جوائی دے گل پین دیا۔ اللہ دے بندیو اسی نبی پاک دا کلمہ پڑھے ہیں، انہاں دی سیرت تے چلنا ہے۔ کدی انہاں دی سیرت پڑھو تے صحیح، گھر دے گھراں دے گھر اجڑے انشاءاللہ وسن گے جدوں انہاں دی سیرت تے چلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دی بات کر رہے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ نبی پاک دی خدمت پاک دے بے جاندیاں نے حضرت علی دے رغبت دے لانتے نبی پاک گھر نہیں ملے۔ حضرت عائشہ نے پیغام دے آئیاں، شام ہوئی یا نبی پاک جدوں آئے، حضرت عائشہ نے کیا سیدہ فاطمہ آئیاں سن تو ان ملنا چاندیاں سن۔ نبی علیہ السلام شام نو کر گئے، فاطمہ کی مسئلہ ہے؟ حضرت علی کہندے نے آقا دی گالے وے فاطمہ شرما رہی ہے، میں بیان کر دینا۔ دیکھو سیدہ فاطمہ چکی پی پی کے ہاتھ ناتھاں نو چھالے پہ گئے نے۔ سیدہ کہندیاں سن کہ تواڈے کول قیدی آئے نے، انہاں چوں ایک قیدی دے دیو، انہاں دا غلام بن جاوے تے انہاں نو چکی پی کے آٹا دے دیا کرے، انہاں نو چکی پی دیا کرے، انہاں نو چکی پی دیا کرے اور انہاں نو پانی لیا کے دے دیا کرے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہاں دے کو حضرت علی نے نا دی ترجمانی کی دیئے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے واقعاتاً میرے کل قیدی تے آئے نے، لیکن فاطمہ پیاریے بیٹیے تیرے نلو جڑے اصحاب صفہ دے طالب علم نے انہاں نو یہ ضرورتاں زیادہ لاڈلی بیٹی ہتھانو چھالے پہ گئے۔ نبی پاک نے نہیں کہ علی میری تی تو نہیں ہے ڈاڈے کاموں دے کو ملازم رکھ دے، آٹا پی کے لے آیا کر اے نہیں کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو رغبت کران دے کماں دی دے لائیے۔ فرمایا بیٹی ہے جڑے طالب علم نے مدرسے دے انہاں نو اجے تے تو زیادہ ضرورتاں نے، اے غلام اے قیدی ویچ کے تے میں انہاں تے پیسے نہ مانگا۔ میرے پیغمبر دی سیرت دے وچوں سبق ملیا، نبی پاک نے اپنی بیٹی دے نلونی زیادہ اہمیت دیتی ہے تے مدرسے دے۔ اگلا جملہ پورا کرو، مدرسے دے۔ اگلا جملہ پورا کرو، مدرسے دے۔ جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے، چونکہ اس پروگرام نو ہزاراں دے سامنا لوگ فیس بک تے وغیرہ دیکھ دے، میں عرض کراں گا نبی پاک علیہ السلام دی سیرت پہ عمل کرو، مدارس دے طلباء نال پیار کرو، مدارس دے طلباء نو کھانا دیو، انہاں دیاں ضرورتاں واسطے اخراجات انہاں دے پورے کرو، میرے نبی دی سنت تے عمل کرو۔ سکی تی دے ہتھاں چھالے نے، اتنی تکلیف ہے، پھر بھی نبی پاک نے اہمیت دیتی تے طالب علم۔ ہاں پھر وقت آیا، ابو داؤد چون میں پڑھن لگا، پھر وقت آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جس ویلے اللہ نے رزق دی فراوانی کر دیتی ہے اور کہہ دی آ جاندے نے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ نو غلام پیش کر دیتا ہے، آ غلام فاطمہ آتے نو غلام ہبہ کر دیتا ہے۔ پتہ چلے جس ویلے لڑکی دے ماپے نو اللہ فراوانی عطا فرمائے، اس ویلے انہاں نو اپنیاں غریب بیٹیاں دا تامن کرنا چاہیے، تامن کرنا چاہیے، جڑیاں پہنوں غریب نے پراواں نو اپنیاں پہنوں دا تامن کرنا چاہیے۔ ہن بات نہ توجہ فرماندے لایا جے، حضرت سیدہ فاطمہ دی شادی ہو گئی ہے، لیکن نبی پاک نے فاطمہ دی تبریت تربیت تے نگرانی نو اجے تک بھی نہیں چھوڑیا۔ ایک دن ابو داؤد چاہندا نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا کے آ رہے، جڑی گلی چ فوتگی ہوئی سی نا اس گلی چ اس طرح لنگے نا مین بازار، اس طرح نظر پئی گلی وچ دوروں کو بی بی آ رہی ہے، آپ نے فرمایا انج لگدا ہے جویں میری بیٹی فاطمہ ٹور تو پہچانے۔ تے حضرت فاطمہ دی ٹور سی نا، چلنا پھرنا بہنا کھلونا، حضرت فاطمہ دا سب تو زیادہ نبی پاک دے مشابہ سی۔ لگدا ہے میری بیٹی، آپ ٹھہر گئے، بیٹی فاطمہ بیٹا کدھر گئیاں سو؟ یارہ گل تو کوئی سبق لے لو تسی بھی، شادی شدہ نے
اپنے گھر والی ہے سیدہ فاطمہ تے نبی پاک نے فرمایا پتر کتھے گئی سے ساڑیاں تے کواریاں تیاں 2-2 گھنٹے بعد کئی ایسے گھر میں 2-2 گھنٹے بعد آ جان پیو نو کبھی جرت نہیں ہوئی کہ تینوں پوچھی لے کتھے گئی سے پوچھ تیرے تے پوچھنا فرض ہے نہیں تے تینوں قیامت رو پکڑ ہوئے پر کریے کی تیاں نو انہاں دے چاکے کھلاتے پوچھے کیڑا پوچھ کے بیکھے صحیح تینے سر نہ پاڑ چڑیا کیونکہ بچپن تو چاکے کھلائے اللہ اکبر بچپن تو کنٹرول کر بچپن تو اولاد دے شادی شدہ نے اپنے کروالیاں نے لیکن نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا بیٹا کتھے گئی سے ابو جی میں اینا میت اہل میت نہ تعزیت دے واسطے گئی سا حدیث دے ابو داؤد دے لفظ نے تعزیت دے ابو جی میں اینا دے کر تعزیت دے واسطے گئی سا 2 مسئلے ثابت ہو گئے ایک مسئلہ ثابت ہویا کہ بیٹی شادی بھی ہو جائے پھر بھی وہ دی تربیت کرے آپ کرو انہوں پوچھ دے کس دے رہا کرو پوچھیا کرو ساس دی کنے کو خدمت کرنی ہے روٹی روٹی پکا کے دینی ہے ساس انہوں کے پکوانی ہو دے دو بندے دی خدمت کرنی ہے کوئی جوتی شوتی صاف کرنی ہے کوئی کھانا کھونا دینی ہے کہ انہوں نک دم کیتا ہی پوچھ دے رہا کرو کراتیاں نو بساندے رہا کرو اللہ اکبر ذرا باتیں غور کرے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا ایک دن حضرت فاطمہ تے حضرت علی نے اپنے کر دعوت کر لئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے حضرت علی دے کر حضرت فاطمہ دے کار آئے نے انہاں دے دروازے تے کپڑا پیا تصویران والا میرے پیغمبر واپس چلے گئے حضرت علی نو پتا چلے حضرت فاطمہ حضرت علی کہنے لگے خیر ہو بے صحیح نبی پاک دروازے تھے کہ پھر واپس یہ بھی ابو داؤد دی روایت ہے حضرت علی بغیر گئے حضور خیریت ہے تشریف لیا کے واپس کوئی ایمرجنسی فرمایا نہیں تو اڈے کرتے تصویران والا کپڑا سی میں نہیں اس گھر وچ جانا جس گھر وچ تصویر ہوئے اس گھر وچ اللہ دی رحمت دے فرشتے نہیں ہوندے اسی تیاں دے کراں جانے ہاں تصویران سامنے سینریاں لگیاں پر اسی انہوں نے کی آکھنے ساڑھے اپنے کرنج بے بان آ میرے ابو دی تصویر آ میرے چاچے دی آ میرے نانے دی آ میرے فلانے دی تصویران بیٹھ کر پریاں کر پرے نے کی کسے دی تربیت کرنی اپنا ہی حال تے پھر رون دیا نا مولوی صاحب کوئی نقش نہیں کر دیں دے چنگا پلا چلتا چلتا کم بند ہو گیا تے بنتے آپ ہی کران دے رحمت اللہ دنوں تو کرو تکا مارن دے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے جس گھر میں کتا ہوئے تصویر ہوئے جنبی آدمی ہوئے اس گھر میں اللہ دی رحمت دا فرشتہ نہیں آپ خود تے تکا دے رہے ہیں اے چند چیزاں میں عرض کیتیاں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نے سیرت دے حوالے نال اجے تے موضوع میں شروع کیتا ہے انشاءاللہ تیرے وچوں کتنے سبق نے انشاءاللہ زندگی رہی نا پھر جدو دوبارہ میرا موقع میرا درس بنیا نا کتے دوبارہ تے انشاءاللہ پھر میں نے یاد کرا دیا جے اتھو ہی گل لگے شروع کران گے اجے اگے بہت زیادہ اسباق نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ دی سیرت اندر بڑے مسئلے حل ہوندے نے بڑے اسباق ملدے نے مردان بھی عورتان بھی اللہ دی بارگاہ وچ دعائے اللہ الرحمن سانو جو اسباق ملے نے سیرت طیبہ جو قبول کرن دی توفیق دے اللہ سانو اپنام دی عمل دی توفیق دے اللہ الرحمن میرے بھائی قاری عبدالشکور برق صاحب حافظہ اللہ تعالی انہیں دیا محنتاں کافشاں کے جنگل بے منگل لاتا اللہ قبول و منظور فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین میں شیخ صاحب کے گزارش کروں گا جڑے بھائی بیمار نے انہاں واسطے خصوصی طور تے دعا فرمان اور جڑے فوت شدگان نے انہاں واسطے بھی خصوصی طور تے دعا فرمان اور جڑے بھائی پریشان حال نے انہاں واسطے بھی دعا فرمان اور کسے بھائی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے دعا تو بعد شیخ صاحب کو پوچھ سکتا ہے میرا ایک چھوٹا جا مسئلہ ہے جی یہ جڑا پرندہ ہوندہ ہے مثال دے طور تے طوطا ہے انہوں اسی گھر دے اندر رکھ سکنے ہیں پنجرے دے اندر بند کر کے ان دے بارے ذرا تھوڑی جی وضاحت فرما دینا تو باقی اگر کسی بھائی دا کوئی سوال ہوئے وہ دعا تو بات پوچھ سکتے
حسب معمول ناشتے دا الگ اعلان ہے، مسجد دا الگ اعلان ہے، تو مسجد واسطے ضرور تعاون فرمایا دے، جڑا روٹین سر چل رہا ہے تو جنہ ہو سکے مسجد نہ ضرور تعاون فرمایا۔ کچھ بھی نہیں بنے جی بہت قاری صاحب نے جو فرمایا صحیح بخاری چاند ہے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طلحہ ام سلیم انہاں دا بیٹا سی عمیر، عمیر نے ایک پرندہ رکھیا سی، وہ دنوں کھیلیا کردا سی، وہ جدن پرندہ مر گیا تے عمیر غم زدہ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عمیرو ما فعل النغیر، عمیر تیری چڑی دا کی بنیا، تیرے پرندے دا کی بنیا؟ تے گھر والے کیا حضور تے مر گیا ہے، اے تاں ہی پھر غم زدہ ہے۔ نبی علیہ السلام پھر انہوں نے حسان واسطے دا غم دور کرن واسطے گلاں کلاں پہ تو معلوم ہویا پرندہ گھر وچ رکھنا گناہ نہیں، جائز ہے، طوطا ہے یا اس قسم دے اور پرندے نے انہاں رکھنا جائز ہے، لیکن انہاں دی خوراک وغیرہ دا انتظام کیتا جائے۔ اگر ایسا نہیں پکھیاں بن کے ماریا، پھر اوہی بخاری علی روایت جنہیں بلی او بی بی جنہیں بلی بن کے ماری، نہ کھولی کے باہروں کھا پی لے، نہ آپ غذا دیتی، حضور نے فرمایا میں ویکھیا بلی اس بی بی دی اسرا گوشت نو نوچ رہی۔ اے یاد رکھو پرندہ رکھنا گناہ نہیں، جائز ہے، لیکن وہ دی پوری نگرانی کیتی جائے، انہوں پانی دانا وغیرہ وقت تے دیتا جائے، ہر پتو پیچھاں کیتا جائے، پوری وہ دی نگرانی کیتی جائے، پھر پرندہ رکھنا گناہ نہیں۔ حضرت فرما رہے نے جڑے کہندے نے آزاد ہے انہوں بند نہیں کیتا جا سکتا، آزاد ہے بند نہیں کیتا جا سکتا۔ آج جنہیں جانور رکھے جب مجھاں گاواں ساریاں آزاد ہی سن، پہلوں مجھاں یہ سارے آزاد ہی سن، پھر ہولی ہولی اپنے انہوں پالتو بنایا گیا۔ اس واسطے انہوں دی ایک عقلی گل ہے، میں تو انہوں نبی علیہ السلام دی گل سنا جدوں عقلی گل عقل دینا گل کریے اتھے حدیث آ جاوے نا، پھر وہ مسئلہ بن جاندہ، قانون بن جاندہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا اللہ بیماروں سے کامل عاجل عطا فرما، اللہ دکھیاں دے دکھاں دور فرما، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، اللہ دل دیاں نیکا سا مراداں پوریاں فرما، اپنے کر بیت اللہ دیاں بار بار زیارت نصیب فرما، یا اللہ دنیا آخرت دیاں پلائیاں نہ مالا مال فرما، اللہ دنیا آخرت دیاں پلائیاں نہ مالا مال فرما، اللہ اپنی رحمت دینا اپنے فضل دینا، جنہ دیاں بیٹیاں جوان اللہ زندگی دے نیک ساتھی نصیب فرما، جنہ دے پتر جوان نیک نوح نصیب فرما۔ اے میرے مالک جتنے مومن موقع دنیا تو جا چکے نہ دیاں قبران جنت دے باغ بنا، یا اللہ میرے پائی قاری عبدالشکور صاحب نے اتھے درست دا سلسلہ جو جاری کیتا ہے، اللہ اے دے اندر انہوں کامیابی نصیب فرمائی، اللہ سلسلہ جاری و ساری رہے، اللہ دیاں ضرورت غیبی خزانیاں آپ پوریاں فرمائیں۔ صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔